اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی یا رب علی محمد وآلہ الطاہرین وعجل لولیک الفرج یا کریم واجعل فرجنا بفرجه یا ارحم الراحمین توکلت علی اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان، پچھلی بار ہمارا درس نصفی ہو گیا تھا اور ہم اس وقت جو بات کر رہے تھے، جو مباحثہ ہمارے زیر نظر تھا، وہ یہ تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ جو جبر و قدر کا یا اراد و اختیار کا یا خلق قرآن کا بکھیڑا ہے، اس کو ہم پیچھے چھوڑیں گے، ایک سائڈ چھوڑیں گے، کبھی فرصت ملے تو اس بارے میں بھی بات کریں گے، لیکن فی الحال اس کو ایک سائڈ میں چھوڑیں گے اور اپنی بحث آگے لے جائیں گے۔ تو ایسا ہم کہتے ہی تھے، اور اس وقت ہمارا درس جو تھا وہ تمام ہوا تھا، وقت کم ملا تھا۔ تو بہرحال میں سمجھ رہا ہوں کہ آگے جانے سے پہلے، کیونکہ ہماری بحث آگے اصول دین کے بارے میں ہے، اصول دین کے 5 موضوعات کے بارے میں ہے، تو اس طرف جانے سے پہلے ہمارا ذہن تھوڑا کلیئر ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے، کہ اب تک ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ علمی کلام کسے کہتے ہیں، نمبر 1، اور نمبر 2 یہ کہ علمی کلام کی اہمیت کیا ہے، علمی کلام کی اہمیت کیا ہے، ضرورت کیا ہے، اور پھر آگے چلیں گے اور بات کریں گے جو ہمیں بات کرنی ہے اصول دین کے بارے میں، علم کلام کا کیا رول ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ علم کلام کی تعریف اگر کرنی ہے تو کیسے کریں گے، کیا کریں گے، ہم کیا کہیں گے؟ اگر کوئی پوچھے علم کلام کیا ہے تو ہم اسے کیا جواب دیں، اسے ہم جواب کیا دیں، علم کلام کسے کہتے ہیں؟ تو آپ کو معلوم ہے کہ طریقہ رہا ہے، قاعدہ رہا ہے کہ کسی بھی علم کی تعریف عام طور پر اس کے موضوع کو نظر میں رکھ کے کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں طبیعیات جو ہے، فزکس جو ہے، یہ اس کی تعریف کیا کریں گے؟ دیٹ اٹ از دا سبجیکٹ آف فزیکل باڈیز۔ جو فزکس ہے یہ طبعی اجسام کا علم ہے۔ اور اگر مثال کے طور پر ہمیں علم نجوم کی تعریف کرنی ہوگی، کاسمالوجی کی تعریف کرنی ہوگی، تو ہم کہیں گے کاسمالوجی از دا سائنس آف سیلیسشیل باڈیز۔ آسمانی جو اجرام فلکی ہیں ان کا علم ہے کاسمالوجی یا ایسٹرونومی۔ آپ کاسمالوجی بھی کہہ سکتے ہیں، ایسٹرونومی بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں لفظ ایک ہی معنی ہمیں دے رہے ہیں۔ اب سوال ہے کہ علم کلام کسے کہیں گے، اس کا موضوع کیا ہے؟ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ علم کلام جو ہے اس کا موضوع کیا ہے؟ عقائد ہے۔ گویا علم کلام عقائد کے بارے میں بات کرتا ہے۔ علم کلام کے مباحث عقائد کے بارے میں، لوگ کس بارے میں، انہوں نے جو کچھ موجودات ہیں ان کے بارے میں کیا عقیدے قائم کیے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں اپنے ذہن میں کیا سسٹم، تھاٹ سسٹم کیا بنایا ہوا ہے، تھاٹ پیٹرن ان کا کیا بن چکا ہے، تو یہ بنے گا عقیدے کے بارے میں علم جو ہے وہ علم کلام کہلایا جائے گا۔ جو کوئی بھی ماہر ہوگا
علم کلام کا اسے متکلم کہتے ہیں. اس لیے مثال کے طور پر ہمارے یہاں شیخ مفید اور خواجہ نصیر الدین طوسی جیسے لوگ متکلمین کہلائے جاتے ہیں. متکلمین جمع ہے متکلم کی. گویا وہ لوگ متکلم ہیں. کیوں کہتے ہیں ہم اس کو متکلم؟ کیونکہ وہ علم کلام کے بارے میں جو کچھ بیانات ہیں وہ دے رہے ہیں. کتابیں ان کی لکھی ہوئی ہیں اکثر و بیشتر علم کلام کے بارے میں، عقائد کے بارے میں. اس کے بجائے علم فقہ کے بارے میں جو ماہر ہوگا اسے ہم فقیہ کہیں گے. وہ رہا متکلم، یہ رہا فقیہ. فزکس کا جو ماہر ہوگا، فزکس کا جو عالم ہوگا اس کو ہم فزسسٹ بھی کہہ سکتے ہیں. ایسٹرانومی کا ماہر جو ہوگا اس کو ہم ایسٹرونومر کہیں گے. حدیث کے بارے میں جس نے مہارت حاصل کی ہوگی اس کو ہم محدث کہتے ہیں. محدث، فقیہ، متکلم. تفسیر پہ جس نے کام کیا ہوگا اس کو مفسر کہتے ہیں. جس نے تاریخ پر کام کیا ہوگا اس کو مورخ کہتے ہیں. ہر علم کا جو ماہر ہوگا اس کے لیے مخصوص ہے الفاظ. کیمسٹری کے بارے میں جو مہارت رکھتا ہے اس کو ہم عام طور پہ کیمسٹ کہتے ہیں. حالانکہ صحیح لفظ نہیں ہے مگر ایسا ہی کہتے ہیں. یہ ایک بات ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ اب علم کلام ہمیں سمجھ آ گیا کہ اس کا موضوع جو ہے وہ عقائد ہے. اب علم کلام کی کیا اہمیت ہے ہمارے لیے؟ ہمیں سمجھنا ہے کہ علم کلام کی اہمیت کیا ہے. علم کلام کی اہمیت بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کے زمانے میں اسلام پہ ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں. اور وہ حملے بھی کیسے ہو رہے ہیں؟ تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں. ہر طرف سے، ہر کہیں سے. مغرب سے ہی نہیں، مشرق سے بھی. حتیٰ کہ نام نہاد مسلمانوں کی طرف سے بھی اسلام پر حملے ہو رہے ہیں. ہمارے عقائد پر حملے ہو رہے ہیں. اسلام کیا ہے؟ اسلام دو اجزاء کا نام ہے. ایک عقائد اور ایک احکام. اخلاق بھی ساتھ میں ملائیے تو ٹھیک ہے، ورنہ بنیادی طور پر احکام اور عقائد کا جو بن جائے گا خمیر، وہ خمیر اسلام کہلاتا ہے. اب جب حملے ہو رہے ہیں تو زیادہ ضروری کس پر حملہ کرنا ہے؟ عقائد پہ. عمل پہ خود بخود ہو جائے گا. اس لیے جب حملے ہو رہے ہیں تو لازم ہے دفاع کیا جائے. جب بھی کسی پر حملہ ہوتا ہے تو وہ اپنا دفاع کرتا ہے. کسی پر بھی حملہ ہو جائے، آپ دیکھیے زندگی میں وہ دفاع کرتا ہے. جسمانی طور پر حملہ کیا جائے تو وہ جسمانی طور پر دفاع کرتا ہے. انٹلیکچولی حملہ ہو جائے تو انٹلیکچولی دفاع کرتا ہے. آدمی دفاع کرتا ہے انٹلیکچولی، ذہنی طور پر دفاع کرتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ عقیدہ جو ہوتا ہے یہ انسان کا بہت ہی محبوب جو کموڈٹی ہے وہ ہوتا ہے. محبوب کموڈٹی عقیدہ ہوتا ہے. کسی کا عقیدہ باطل ہی کیوں نہ ہو، آپ اس کو چھیڑیے تو وہ آدمی جو ہے ایک دم سے بفر جائے گا. کیونکہ عقیدے پر آدمی برداشت نہیں کرتا ہے کسی کا حملہ. اس لیے کسی کے عقیدوں کو نہیں چھیڑنا چاہیے، چاہے غلط ہی کیوں نہ. چھیڑنے کی کیا پڑی ہے؟ ہمیں اپنے عقیدہ کا خیال رکھنا چاہیے. اور ان کے عقائد کے ساتھ ہمارا کوئی لین دین ہی نہیں ہے. تو جب اوروں کے عقائد کے ساتھ ہمارا لین دین نہیں ہے، ہم چھیڑیں گے نہیں، تو اپنے عقائد کے ساتھ کیسے کسی کو چھیڑنے دیں؟ صحیح ہے نا؟ کیونکہ عقیدہ جو ہے یہ بہت سینسیٹیو معاملہ ہوتا ہے، بہت حساس معاملہ ہوتا ہے. تو اس میں جب کوئی چھیڑتا ہے تو
ہم کیا نتیجہ نکالتے ہیں؟ ہم نتیجہ یہ نکالتے ہیں وہ آدمی ہمارے وجود ہی کے خلاف ہے، کیونکہ حساس معاملہ ہے، عقیدہ بہت حساس معاملہ ہے۔ اس لیے علم کلام کی اہمیت یہ ہے کہ جو علم کلام پڑھا ہوا ہو اور صحیح طور پر پڑھا ہوا ہو، اپنے عقائد صحیح طور پر درست کیے ہوں، عقائد کی عمارت بالکل اچھی طرح تعمیر کی ہوئی ہو، اس کے سامنے کسی کے چھیڑنے کی کوئی چلتی نہیں، اس کا چھیڑنا بیکار جاتا ہے جب آپ کے عقائد درست ہوں اور آپ کے عقائد کی عمارت جب ہو وہ بالکل صحیح ہو، صحیح سمت میں کھڑی ہوئی ہو اور پوری ایکویلیبریم کے ساتھ آپ کے ذہن میں موجود ہو، تو آپ کے عقیدے کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں، یہ نقطہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس کی طرف ہمارے رہبر نے خاص طور پر توجہ دلائی ہے حالیہ دنوں میں، اور وہ یہ ہے کہ جو بھی آج کے زمانے میں ایکیڈیمک انسٹیٹیوشنز میں سے نکلے ہوئے ہیں، یونیورسٹیوں میں سے نکلے ہوئے ہیں، کالجوں میں سے نکلے ہوئے ہیں، انجینئرنگ کالجوں سے نکلے ہوئے ہیں، میڈیکل کالجوں سے نکلے ہوئے ہیں، پیرامیڈیکل انسٹیٹیوشن سے نکلے ہوئے ہیں، جہاں سے بھی نکلے ہوئے ہیں، جو سسٹم آف ایجوکیشن ہمارا ہے، ہمارا ایجوکیشنل سسٹم جو ہے، وہ ایجوکیشنل سسٹم کن بنیادوں پر کھڑا ہے؟ آپ غور سے دیکھیے، وہ غیر اسلامی بنیادوں پر کھڑا ہے، وہ سیکولر بنیادوں پر کھڑا ہے، لادینی بنیادوں پر کھڑا ہے۔ اس میں یہ سکھایا گیا ہے کہ مذہب جو ہے اس کی جگہ مسجد میں ہو اور گھر میں ہے، گھر سے باہر اسلام کا کوئی کام نہیں، اور یہ چیز ذہن میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، جو پڑھا ہوا ہو کالجوں کا، یونیورسٹیوں کا، اس کے ذہن پر یہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ ہاں یہی صحیح ہے۔ اور اگر امام خمینی نے ایران میں انقلاب لایا تو ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس نے تو ایران کو خراب کر دیا، بڑی اچھی طرح ترقی کر رہا تھا وہ ملک، اور ایک سسٹم امام خمینی نے لایا جس کی وجہ سے ایران ایک طرح سے شامت کا شکار ہو گیا۔ کیونکہ جو ماڈرن لبرلزم کا جو نقطۂ نظر ہے، اس نقطۂ نظر سے کہا جاتا ہے کہ مرد اور عورت برابر ہے۔ یہ کیوں کر ہے کہ مرد کو 2 حصے ملتے ہیں اور عورت کو 1 حصہ ملتا ہے میراث میں سے؟ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ مرد طلاق دے سکتا ہے اور عورت بیچاری طلاق نہیں دے سکتی ہے؟ اسما جہانگیر کا معاملہ، ہمارے یہاں ہندوستان میں بھی ایسے معاملے، اور اسی طرح بہت سارے معاملے کہ جو ہے جس کو ہم پینل کوڈ کہتے ہیں، اسلام کا پینل کوڈ، یہ پینل کوڈ بہت سخت ہے، کیپٹل پنشمنٹ اس میں ہے، اور کیپٹل پنشمنٹ جو ہے وہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے کسی کو پکڑ لیا اور ثابت بھی ہو گیا کہ وہ ڈرگ ایڈکشن کا، ڈرگز کا کاروبار کرتا ہے، تو یہ رحم کی بات نہیں ہے، یہ سنگ دلی کی بات ہے کہ اس کو سزائے موت دی جائے۔ کسی نے کسی کو قتل کیا ہے، دیت تو نہیں دی جاتی ہے لیکن قصاص لیا جا سکتا ہے، اور قصاص میں یہ ہے کہ جس نے قتل کیا اس کو قتل کیا جائے، تو یہ رحم دلی کی بات نہیں ہے، یہ سنگ دلی کی بات ہے، یہ ہیومن نیچر کے خلاف ہے، یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے یہ بات۔ اس طرف سے بہت ساری باتیں ایسی۔ یہ کہاں کی بات ہے کہ آپ مسجد میں جا رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اور وہاں آپ سیاست کا بھی کھیڑا اڑانے لگے، سیاست کی باتیں کرنے لگے؟ یہ درست نہیں ہے۔ یہ درست کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ سیاست الگ ہے، دین الگ ہے۔ تو اس طرح کا ذہن جب بن جاتا ہے تو یہ ذہن جو ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے سیکولر ذہن، اس کو سیکولر ذہن کہیں گے۔ اور سیکولر ذہن کی خاصیت کیا ہوئی؟ اب اس کی خاصیت یہ ہوئی کہ اس ذہن کی خمیر جو ہے وہ الحاد کی خمیر ہے، الحاد، کفر کی خمیر، غیر اسلام کی خمیر، بلکہ ضد اسلام کی خمیر بن جاتی۔ جب ایسی بات ہے تو آپ کے عقائد کے بارے میں
روز بروز آپ کے اپنے لوگ، آپ کے پروفیسرز، آپ کے ڈاکٹرز، آپ کے انجینئرز، وہ لوگ ان چیزوں کو، اسلام کے جو کچھ فرمودات ہیں ان کو ہضم نہیں کرتے، سنتے ہیں ایک کان سے دوسرے کان سے نکالتے، اندر اس کو جگہ نہیں دیتے۔ تو یہ جو ایجوکیشنل سسٹم ہے آج کل پورے دنیا کا، پوری دنیا کے اندر ایجوکیشنل سسٹم، چاہے مسلمانوں کے اندر ہو غیر مسلمانوں کے اندر ہو، یہ ایجوکیشنل سسٹم جو ہے یہ صحیح اسلامی عقائد کی بنیاد پر استوار نہیں ہے، صحیح اسلامی عقائد پر استوار نہیں ہے۔ لہذا جب یہ استوار نہیں ہے صحیح عقائد کی بنیاد پر، تو آپ کے لیے روز بروز مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اپنے یہاں سے طلاق شرعی کا مسئلہ اٹھا، اور ہماری جو کانسٹیٹیوشن ہے، سب سے بڑی جو کانسٹیٹیوشنل جو انسٹیٹیوشن ہے سپریم کورٹ، اس نے رولنگ دے دی اس کے خلاف، حالانکہ یہاں آپ کو پرسنل لا کا قانون بھی موجود ہے کہ ہر کوئی اپنے دین کے مطابق مسائل کو حل کر سکتا ہے، لیکن نہیں چلی، نہیں چلنے دی گئی۔ وہ کس لیے؟ اس لیے کہ جو سسٹم ہے آج کا انٹلیکچول سسٹم جو ہے، ایجوکیشنل سسٹم جو ہے، ایجوکیشنل سسٹم کی دیواریں جو ہیں وہ اسلامی بنیادوں پر قائم نہیں ہیں۔ اور مصیبت دوسری طرف سے یہ ہے کہ ہمارے جو انٹلیکچولز ہیں، دانشور جو ہیں، ہمارے علماء جو ہیں، دو چیزیں، ایک علماء حوزہ علم کے علماء، دوسرے دانشور یونیورسٹی سے نکلے ہوئے، وہ دونوں اپنے عقائد کا بھرپور اور صحیح طور پر دفاع کرنے کے قابل نہیں ہیں، اور نہ دفاع کر سکتے ہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کے کلامی نظریات پرفیکٹ نہیں، انہوں نے اپنے کلامی نظریات کو پرفیکٹ نہیں بنایا۔ اگر کلامی نظریات ہمارے پرفیکٹ ہوتے تو ہم اپنے عقائد کا صحیح طور پر دفاع کر سکتے تھے، ہم ثابت کر سکتے تھے کہ اسلامی قوانین جو ہیں یہ ہیومن رائٹس کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ ہیومن رائٹس سب سے زیادہ ان کا لحاظ جو رکھا جاتا ہے وہ اصلی اسلامی معاشرے میں رکھا جاتا ہے۔ اب آج کل ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے کہ کہیں کہیں ہم کہتے ہیں مسلمان معاشرہ ہے، وہ مسلمان معاشرہ ہے لیکن اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ یہ نقطہ بھی اچھی طرح سے سمجھ لیے۔ ہم کہتے ہیں مسلم ممالک، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، غلط نہیں ہے، یہ مسلم ممالک ہے، یعنی وہاں مسلمان رہتے ہیں اور مسلمان حکومت چلاتے ہیں، چاہے بحیثیت ڈکٹیٹر کے، چاہے بحیثیت پارلیمنٹ کے ایز پریزیڈنٹ یا ایز پرائم منسٹر، یا بحیثیت کنگ کے۔ مطلق العنان فرمان روا ہے کئی جگہوں پہ، اور کئی جگہوں پہ پارلیمنٹ کے ذریعے، اور وہ بھی مغربی جمہوریت، اس کے ذریعے حکومت چلائی جاتی ہے۔ لہٰذا ایسے ملکوں کو ہم بجا طور پر نام دے سکتے ہیں مسلم ممالک کا، لیکن صحیح طور پر انہیں آپ کہیں گے اسلامی ممالک، غلط ہے، وہ اسلامی ممالک نہیں ہے۔ اسلامی ممالک ایسے ملکوں کو کہہ سکتے ہیں جہاں اسلام کی حکومت ہو، جہاں قرآن کی حکومت ہو، جہاں اسلامی فقہ کی حکومت ہو، جہاں اسلامی عقائد کا راج ہو، ایسے ملک کو ہم اسلامی ملک کہہ سکتے ہیں۔ اگر اس پیمانے پر کوئی ملک آج اترتا ہے تو وہ صرف ایک ملک ہے جس کا نام آپ کو پتہ ہے۔ باقی جو بہت ہائی ہو مچائی جاتی ہے آج کل، تعریفوں کے پل باندھے جاتے ہیں، کسی ملک کے فرمان روا کو خادم الحرمین شریفین کہا جاتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب جھوٹے ترانے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور پھر آپ ان کے کرتوت دیکھیے، وہ صرف اسلام کے خلاف ہے۔ اور یہ سب کس لیے؟ یہ اس لیے نہیں کہ نماز نہیں پڑھی جاتی، نماز پڑھی جاتی، روزے بھی رکھے جاتے ہیں، نماز کی وقت دکانیں بھی پڑی رہتی ادھر، اور وہ نماز پڑھنے جاتے ہیں، دکان بند نہیں ہوتے، اور کوئی اٹھاتا بھی نہیں وہاں سے کوئی چیز۔ حج بھی کیے جاتے ہیں، عمرے بھی کیے جاتے ہیں، زکوٰۃ بھی دی جاتی ہے، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود مزاج جو ہے وہ اسلامی نہیں ہے۔
اسلام کا راج کہیں گے وہ نہیں ہے. راج کیسے ہم کہیں گے جب کہ فرمان روا ہی اسلام کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا. اسلام میں بادشاہیت نہیں ہے، اسلام میں مطلق العنانیت نہیں ہے، ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. اسلام کے اندر صدام حسین نہیں ہو سکتا. اسلام کے اندر حالانکہ پاکستان کا پرائم منسٹر بھی نہیں ہو سکتا. یہ اسلام سے باہر ہے. اور وہ کس لیے ہے؟ اس لیے ہے کیونکہ اسلامی نظام کے اندر ان عہدوں کی کوئی گنجائش نہیں. ایسے عہدوں کی گنجائش نہیں جو کہ غیر اسلامی چیزوں کو رواج دے. میرا جسم میری مرضی یہ نمائش کرنے دیں اور کسی طرح کی پابندی نہ ہو. حتیٰ کہ آج کل تو اب میرج کے اندر بھی گے میرج کرنے دیتے. کچھ چیزیں تو میں مجبور ہو رہا ہوں ان کا صرف اشارہ دینے کے لیے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ اسلام پر عمل نہیں ہو رہا ہے اور لوگوں کے سر کاٹے جاتے ہیں اور سر کاٹنے کے ساتھ ہی تکبیر پڑھی جاتی ہے اور مسجدوں اور مقدسات کو گراتے ہوئے تکبیر پڑھی جاتی ہے. اور پیسہ فراہم کرتا ہے مسلم ملک، ایک ہی نہیں بلکہ بہت سارے مسلم ملک پیسہ فراہم کرتے ہیں اس قتل و غارت کے لیے. ایسے ملکوں کو اسلامی ملک نہیں کہا جا سکتا ہے. اور اس کی صرف ایک وجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ عقائد کی بنیادیں، کلامی عمارتیں ہماری جو ہے وہ تونگر نہیں ہے، ان میں طاقت نہیں ہے. ہم نے موقع نہیں دیا ہے اسلام کے عقائد کو بالکل مضبوط بنانے کے لیے، بلکہ توجہ نہ دے کر ہم نے اجازت دی ہے کہ جو آج کل لبرلزم کے نام پر، آزادی کے نام پر، فری سپیچ کے نام پر، فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر طوفان بدتمیزی دنیا بھر میں اٹھ رہا ہے، اس کی ہم نے اجازت دے رکھی اور کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھتی. سیٹنک ورسز لکھنے کی اجازت دی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکیچرز اٹھانے کی اجازت دی گئی. اور یہ سب کچھ کرتے ہوئے ہم نے یہ نہیں محسوس کیا کہ ہمارے عقائد پر حملہ ہو رہا ہے، ایگریشن ہو رہا ہے، اور ہمارا فرض کہ ہم دفاع کریں. اور دفاع صرف ایک صورت میں ممکن ہے، فقہ پر عمل کر کے دفاع ممکن نہیں ہے. آپ کی نماز پڑھنے سے دفاع ممکن نہیں ہے. نہیں، عقلائی طور پر عقلی آرگیومنٹس دے کر دنیا کے سامنے جو ریشنل آرگیومنٹ ہیں وہ پیش کر کے دفاع ہو سکتا ہے. جب ایسا کیا جائے گا تبھی ممکن ہے کہ ہم نے اپنے مقدسات کی، اپنے عقائد کی اچھی طرح سے ڈیفینڈ ہم انہیں کر سکے. تو اس لیے یہ اہمیت کس چیز کی ہے؟ یہ اہمیت ہے علم الکلام کی. اور میرا ماننا یہ ہے کہ ہماری سب سے کمزور زمین جو ہے، ہماری سب سے کمزور کا قلمرو جو ہے وہ علم الکلام ہے. اور علم الکلام میں ہم کام نہیں کر رہے ہیں، ہم محنت نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی نئی نسلوں کو اس کے بارے میں آگاہ نہیں کر رہے ہیں، ان کو باخبر نہیں کر رہے، ان کو بتا نہیں رہے ہیں کہ آپ کے اندر کون سی مضبوط عمارتیں موجود ہیں ذہنوں کے اندر جنہیں عمل میں لانا لازمی ہے، جن کو ریئلٹی کا جامہ پہنانے کی ضرورت ہے. ایسا ہم نہیں کہہ رہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خود ہماری کلامی جو افکار ہے وہ اچھی طرح سے مضبوط نہیں ہو چکی ہے، ہم نے ان کو پنپنے نہیں دیا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ انہیں پنپنے دیا جائے، اپنے عقائد کا دفاع کیا جائے، جہاں کہیں بھی ضروری ہو وہاں دفاع کیا جائے. آپ کو یاد ہے کہ کبھی کبھی ہمارے یہاں مسلمان لوگ دوسرے مذاہب کی طرف رجحان رکھتے ہیں اور کسی کے قانون پر جو تک نہیں رینگتے. کم سے کم اس سے رابطہ کر کے اسے سمجھاتے، اسے دلائل دے کے واپس اپنے عقائد کی طرف لاتے اور اس کو سمجھا لیتے کہ آپ کے اپنے عقائد بہت مضبوط ہیں،
بنسبت اوروں کے عقائد کے. اس لیے اوروں کی طرف جانے کے بجائے آپ اپنے گھر میں رہو اور دیکھو آپ کی بنیادیں کیسی ہیں. بہترین بنیادیں جو ہیں وہ صرف آپ کی. اور وہ بنیادیں کیا ہے؟ توحید، نبوت، امامت، عدل الہی اور معاد. یہ 5 بنیادیں ہیں ہماری عقائد کی، اور ان 5 بنیادوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور صرف ضروری نہیں ہے کہ ایسے دلائل سے ثابت کیا جائے، مختلف لیولز پہ مختلف طریقوں سے ان چیز کو ثابت کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ کو کہنا ہے کہ خدا ہے. ایک مجتہد ہے، وہ دلیل قائم کرتا ہے اپنے لیول کی، جو کہ ممکن ہے ہماری سمجھ میں نہ آئے یا ہماری کام کی نہ ہو. ہمیں چاہیے اپنے لیول کی دلیل. بالکل اسی طرح جیسے کہیں ذکر آیا ہے کہ ایک بڑھیا تھی، تو بڑھیا سے پوچھا کسی نے، ماں کیا آپ کو اللہ پر یقین ہے؟ اس نے کہا کیوں نہ ہو. کہا کیسے ہے، کیوں کر آپ کہہ سکتی ہیں اللہ ہے؟ اس نے کہا میں جو یہ چرخہ ہے یہ کاٹتی ہوں، چرخہ چلتا ہے میرے ہاتھ کی انگلی کے حرکت سے چرخہ چلتا ہے، اور جب میں چرخہ چلاتی ہوں تو چرخے پر نظر پڑتے ہی مجھے اندازہ ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے چرخہ کسی نے بنایا ہے، اور چرخہ میری انگلی کی حرکت سے چل رہا ہے. تو 2 چیزیں ہیں، ایک بنانے والا ہے، ایک چلانے والا ہے. جب ایک معمولی سا چرخہ ثابت ہے کہ کسی نے بنایا اور ثابت ہے کہ کسی کے چلانے کے بغیر چل نہیں سکتا، تو یہ کیوں کر ہو سکتا ہے یہ وسیع و عریض جو کائنات ہے اس کا کوئی خالق نہ ہو اور اس کو چلانے والا کوئی نہ ہو. بوڑھی اماں کے لیے اسی حد تک کی دلیل کافی ہے، ہم جیسوں کے لیے یہ دلیل کافی نہیں ہے. لیکن عقیدے میں خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کئی معاملات ایسے ہیں جو صرف عقلی دلائل سے ثابت ہوں گے، نقلی دلائل سے ثابت نہیں ہوں گے. ورنہ نقلی دلیل تو سب سے بڑی ہے ہماری سورہ اخلاص. قل یا رسول اللہ کہیے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس کو تو نام ہی رکھا گیا ہے سورہ توحید، ورنہ اس کا نام سورہ اخلاص ہے. لیکن نام ہی رکھا گیا ہے سورہ توحید کیونکہ یہ توحید کے بارے میں نقلی دلیل ہے، اور خود اللہ کے طرف سے یہ دلیل پیش کی گئی ہے. اس سے بڑھ کر اور کون دلیل چاہیے؟ نہیں، نقلی دلیل نہیں چلے گی، عقلی دلیل چاہیے. عقلی دلیل سے آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ اللہ کا وجود ہے. جب آپ عقلی دلیل سے ثابت کریں گے، پہلے اپنے لیے، پھر ان کے لیے جن کا آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، پھر ان کے لیے جن کے ساتھ آپ کا اختلاف ہے عقیدے کے اندر، تو تب جا کے عقلی دلیل سے آپ ان کو بالکل تیار کر سکتے ہیں. نہیں، واقعاً ہے، توحید ہے. اور توحید کی مختلف جو جہتیں ہیں، توحید عبادی ہے، توحید عملی ہے، توحید صفاتی ہے، توحید ذاتی ہے. توحید کی مختلف اسپیکٹس، مختلف جہتیں، تب آپ ان سبھی کو ثابت کر سکتے ہیں. مگر شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے جب آپ خود اس میدان کے شاہ سوار ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ خود گھوڑے پہ چڑھنا ہی نہیں جانتے اور 2 قدم کے بعد ہی گھوڑے سے گر جائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو شاہ سوار بننا ہے علم کلام کے میدان کا. جب آپ ایسا بنیں گے، آپ کو متکلم کہیں یا نہ کہیں، لیکن علم الکلام کا طالب علم کہا جا سکتا ہے. خدا کرے کہ انشاءاللہ آپ اس میدان میں اپنے لیے ایک مقام حاصل کر سکیں اور اس طرح اپنے عقائد کا دفاع کر سکیں. آمین یا رب العالمین.